ایک مرتبہ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا علی، کیا کوئی انسان جان سکتا ہے کہ اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے؟ یعنی کسی انسان کا اچھا وقت شروع ہونے سے پہلے کون کون سی نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس شخص کی بات سن کر مسکرائے اور فرمایا، اللہ تعالیٰ کسی انسان کا وقت بدلنے اور اچھا وقت شروع ہونے سے پہلے 5 نشانیوں کو ظاہر کرتا ہے، جنہیں دیکھ کر انسان کو سمجھ جانا چاہیے کہ بہت جلد اس کا وقت بدلنے والا ہے اور اس کا نیک اور اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔ اس شخص نے عرض کیا، یا علی، وہ 5 نشانیاں کون سی ہیں جو اچھا وقت شروع ہونے سے پہلے ظاہر ہوتی ہیں؟ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے شخص، وہ 5 نشانیاں یہ ہیں۔ نمبر 1، فجر کے وقت آنکھ کھلنا۔ آپ نے فرمایا، جب انسان کی آنکھیں نماز فجر کے وقت کھلنے لگ جائیں اور اس کے دل میں بستر کو چھوڑ کر نماز پڑھنے کا شوق پیدا ہو جائے، یا ایسا محسوس ہونے لگے کہ اس کا رب اس کو اپنی طرف بلا رہا ہے، تو ایسے انسان کو سمجھ جانا چاہیے کہ اس کی قسمت کا دروازہ کھلنے والا ہے، اس کا وقت بدلنے والا ہے اور بہت جلد اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔ اس پر کامیابی اور کامرانی کا دروازہ کھلنے والا ہے، اسے زندگی میں ایک نیا اور روشن راستہ ملنے والا ہے، کیونکہ میں نے رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ سنا ہے کہ نماز فجر کے وقت اٹھنے والوں کی اللہ تعالیٰ خود مدد فرماتے ہیں اور ان کو اپنی رحمت میں گھیر لیتا ہے۔ اگر آپ کی آنکھ بھی نماز فجر کے وقت کھلنا شروع ہو جائے اور آپ کے دل میں بھی عبادت کا شوق پیدا ہو جائے، تو سمجھ جائیں کہ آپ کا وقت بدلنے والا ہے۔ نمبر 2، جس کو اللہ تعالیٰ کا دین سمجھ آنا شروع ہو جائے۔ آپ نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے تو اسے دین کی سمجھ بوجھ عطا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اے شخص، یاد رکھنا، میں نے خود نبیوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کا علم تو ہر کسی کو عطا کرتا ہے، لیکن دین کا علم اسی شخص کو عطا کرتا ہے جسے وہ پسند فرما لیتا ہے۔ اور پھر فرمایا، علم ایک نور ہے، خدا جسے چاہتا ہے اس کے دل میں ڈال دیتا ہے، اور خدا جسے دین کا علم عطا کر دے اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ پھر ایسے شخص کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت، رسول خدا کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے اور اس کی عبادت کرنے کا شوق پیدا ہو جاتا ہے، اس کا دل ذکر الہی کے لیے تڑپنے لگتا ہے۔ ناظرین، یہی وہ چیزیں ہیں جو اس بات کی نشانی ہیں کہ اس شخص کا وقت بہت جلد بدلنے والا ہے۔ نمبر 3، آزمائشوں میں صبر کرنے لگ جانا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو پسند فرماتا ہے
تو اسے تھوڑی آزمائش میں بھی ڈالتا ہے۔ اے شخص، یاد رکھنا، میں نے رسول خدا کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی انسان کو اپنا محبوب اور اپنا پیارا بناتا ہے تو پریشانیوں اور مصیبتوں سے اس کی آزمائش بھی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا یہ بندہ اس مصیبت میں صبر و شکر سے کام لیتا ہے یا میری ناشکری اور نافرمانی کرتا ہے۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ بھی اس شخص کو اس دنیا میں بھی راضی کرتا ہے اور آخرت میں بھی راضی کرے گا۔ اور جو شخص شیطان کی باتوں میں آ جائے اور یہ سوچنے لگ جائے کہ میرے ساتھ تو بہت برا ہو گیا ہے، حالانکہ میں نماز بھی پڑھتا ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں، اس کی عبادت بھی کرتا ہوں، یہ پریشانیاں اور مصیبتیں آخر میرے ہی مقدر میں کیوں ہیں؟ لوگ اکثر دکھ اور پریشانی کی حالت میں ایسا سوچتے ہیں، لیکن یاد رکھیں ایک مسلمان کو ایسا کبھی نہیں سوچنا چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ مایوسی کفر ہے اور اللہ تعالیٰ کفر کو پسند نہیں فرماتا۔ اسے ایسے لوگوں کی طرف دیکھنا چاہیے جو اس سے زیادہ دکھ درد اور مصیبتوں میں مبتلا ہیں، تاکہ اس کا دکھ درد کم ہو جائے اور اسے اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی رہنا چاہیے۔ ایک مرتبہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، اے بلال، آپ تو بڑی توحید کی باتیں کرتے ہو، ہر وقت کہتے پھرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ انسانوں سے بہت محبت کرتا ہے، اگر اللہ تم سے محبت کرتا تو تمہیں اتنی مار کیوں پڑتی؟ اس پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص، جب تم بازار میں برتن خریدنے جاتے ہو تو برتن خریدنے سے پہلے اسے بجا بجا کر دیکھتے ہو کہ یہ کتنا مضبوط ہے، بس اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی آزمایا تھا۔ جب میں اللہ تعالیٰ کی آزمائش پر کھرا اترا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ مقام عطا کیا جس کے لیے دوسرے لوگ آج تک ترستے ہیں۔ ناظرین محترم، حضرت بلال وہ صحابی ہیں جب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے آگے آگے کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ یہ منظر دیکھ کر آپ نے جبرائیل سے فرمایا، اے جبرائیل، یہاں کون ہے جس کے قدموں کی آواز آ رہی ہے؟ تو اس پر حضرت جبرائیل نے فرمایا، یہ حضرت بلال حبشی ہیں۔ پھر اللہ کے نبی جب معراج سے واپس آئے تو حضرت بلال سے پوچھا، اے بلال، تم ایسا کون سا عمل کرتے ہو؟ تو اس پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ، یہ عمل آپ ہی نے تو مجھے بتایا تھا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے بلال، میں نے آپ کو کیا بتایا تھا؟ تو حضرت بلال فرمانے لگے، یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا تھا کہ ہر وقت باوضو رہا کرو، اس لیے میں ہر وقت وضو کی حالت میں رہتا ہوں۔ جب میں بے وضو ہو جاتا ہوں تو فوراً ہی نیا وضو کر لیتا ہوں، اور جب میں وضو کر لیتا ہوں تو پھر 2 رکعت نماز بھی ادا کرتا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم چلتے تو زمین پر ہیں
लेकिन कदमों की आहट अर्श तक सुनाई देती है। तो ए शख्स याद रखना, आजमाइश भी अल्लाह ताला की मोहब्बत और कामयाबी की निशानी है। सो तुम परेशानी में सिर्फ एक ही बात को याद रखो, अल्लाह ताला अपने प्यारों को ही आजमाता है। नंबर 4, चेहरे पर रौनक आने लगती है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हों ने फरमाया, जिस इंसान के चेहरे पर शादाबी और रौनक आने लग जाए तो उसे ये समझ जाना चाहिए कि बहुत ही जल्द उसका वक्त बदलने वाला है और उसका अच्छा वक्त शुरू होने वाला है। अल्लाह ताला जिस इंसान को अपना महबूब बनाता है तो उसके चेहरे पर नूर आने लगता है। उस नूर की वजह से उसका चेहरा गुलाब की तरह खिल जाता है। ऐसा इंसान फिर हर वक्त दुनिया के सामने खुशी का इजहार करता है, बल्कि ऐसा लगने लग जाता है इस इंसान से बड़ा पुरसकून इंसान दुनिया में कोई नहीं। ऐसा लगता है कि दुनिया का कोई गम उसे कभी छू कर भी नहीं गुजरा। वो हर वक्त हर हाल में खुश नजर आता है। उसके चेहरे पर हर वक्त मुस्कान दिखाई देने लग जाती है और वो अपने गुस्से पर काबू पाने लग जाता है। तो ऐसे इंसान को समझ जाना चाहिए कि उसकी जिंदगी में अब खुशियों की बारिश होने वाली है। उसका वक्त बहुत जल्द बदलने वाला है। ऐसे इंसान को अल्लाह ताला उसकी उम्मीद से भी ज्यादा अता फरमाता है। नंबर 5, कनात करना। नाजरीन मोहतरम, कनात का मतलब है हलाल तरीके से जितना मिल जाए उस पर राजी रहना। ज्यादा हिर्स और लालच से हमेशा बचते रहना। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हों ने फरमाया, ए शख्स, कनात वो सरमाया है जो कभी ख़त्म नहीं होता। कनात करने से खर्चों में कमी आ जाती है, जिससे माल और रिज्क में इजाफा होता है। कनात की वजह से इंसान के दिल से हिर्स और लालच ख़त्म हो जाता है। फिर जब उसके पास ज़्यादा माल आता है तो वो उसे गरीबों और मस्कीनों में बांटना शुरू कर देता है। जब कोई इंसान अपना माल गरीबों और मस्कीनों में बांटने लग जाता है तो अल्लाह ताला उस शख्स पर अपने गैब के खजानों के मुंह खोल देता है। देखते ही देखते उसका वक्त बदलने लगता है, उसका दिल रोशन हो जाता है। ऐसा शख्स फिर कभी भी शिकवा शिकायत नहीं करता, बल्कि कहता है अल्लाह जो भी करता है बेहतर ही करता है। तो ऐसे शख्स के बारे में अल्लाह ताला फरमाता है, ए जिब्रील, मैंने इस बंदे को अपना महबूब बना लिया है, तुम भी इसे अपना महबूब बना लो। फिर जिब्रील मनादी कराते हैं कि ये बंदा अब अल्लाह ताला का महबूब बन चुका है। इस मनादी को सुनकर सातों आसमान के फरिश्ते भी इस बंदे से मोहब्बत करने लगते हैं। फिर एक फरिश्ता आसमान से दुनिया में आता है और ये ऐलान करता है, फलां शख्स अल्लाह का महबूब बंदा है। आसमान के तमाम फरिश्ते उससे मोहब्बत करते हैं, लिहाजा तुम भी उससे मोहब्बत करो। फिर अल्लाह ताला अपनी तमाम मखलूक़ात में इसके लिए मोहब्बत पैदा फरमा देता है। तो नाजरीन मोहतरम, जिस इंसान को इन 5 निशानियों में से अगर एक निशानी भी देखने को मिल जाए
تو اسے سمجھ جانا چاہیے کہ بہت جلد اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، برے وقت سے ہمیشہ بچائے رکھے اور ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔